آئیے قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے ہم روزانہ تھوڑا سا ٹائم اللہ کے کلام کو دیتے ہیں۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم جتنا چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم اپنا حق طلب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور ان دونوں کو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا کہ اب تم اتر جاؤ اور تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقرر مدت تک تم وہاں رہو گے۔ ان دو آیتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا اور شیطان ابلیس کا واقعہ موجود ہے۔ خلاصہ کچھ اس واقعہ کا یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ ہر وقت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا سے فرمایا جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک تو کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا۔ طریقہ واردات اس نے یہ اختیار کیا کہ کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کے ساتھ شیطان نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ یہ کہ اس نے قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس پر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا نے یہ خیال کیا کہ بھلا اللہ کی بھی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، تو بس شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے اس پر پتے وغیرہ رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تمہیں اس سے نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا اب تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن رہے گی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش سے اللہ سے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے چند سکھائے گئے کلمات کے ذریعے رب کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی لغزش کی درخواست پیش کی جو قبول ہو گئی۔ تو اس واقعہ کے اندر، ان آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی گفتگو، شجر ممنوعہ اور شیطان کا طریقہ واردات بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی کلام پاک کو سیکھتے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔